اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا. اب ہم نے اسلام کو اور اسلام کے اندر شخصیات اور ہستیوں کو اگر ماننا ہے تو ایسے ماننا ہوگا جیسے مصطفیٰ نے کہا. ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مان سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری محبت فلاں نبی سے زیادہ ہے تو لہذا درجہ اور مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک اس کا زیادہ ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا. بلکہ چونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو ہمارا ایمان، ہماری محبت بھی ہر ایک سے اتنی ہوگی جتنی اللہ اور اس کا رسول بتائے گا. اگر ہماری محبت اس کیٹیگری سے بڑھ گئی، حد سے بڑھ گئی، تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیوں نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، جس نے ان کا کلمہ پڑھا، محبت کا ایک تعلق تھا، ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق تھا، ان کے امتی بن گئے، ان کے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، تو انہوں نے محبت اتنا کی کہ حد کو کراس کر کے کہا کہ معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کرنا شروع کر دی. توجہ رکھیے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، تو لہٰذا ہماری محبت یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ رتبہ دیا جائے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایمان دیا، اسلام دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ تم نے عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، لیکن محبت تم نے اتنی کرنی تھی جتنا میں نے تمہیں کہا تھا. اپنی مرضی سے تم نے ان سے محبت نہیں کرنی تھی. لہٰذا اب ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا تم نے ان سے محبت اتنی ہی کرنی تھی جتنی ایک انسان اپنے نبی سے کرتا ہے، اپنے رسول سے کرتا ہے. لہٰذا تم نے کیا کیا؟ تم نے اس محبت کی حد کو بڑھا دیا، اپنی مرضی سے محبت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رتبہ عطا فرمایا. تو لہٰذا تم کیا ہو گئے؟ تم گمراہ ہو گئے، تم کافر ہو گئے. وجہ کیا بنی کہ تم نے نبی کو تو مانا لیکن اللہ کی مرضی سے نہ مانا بلکہ اپنی مرضی سے مانا. تو لہٰذا یہ جذبہ محبت، جذبہ نفرت، عداوت، یہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہم نے جہاں پر خرچ کرنا ہے تو اتنا خرچ کرنا ہے جس کا رب نے ہمیں بتایا ہے. اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے، چاہے وہ نفرت ہو، چاہے وہ محبت ہو، وہ حد سے تجاوز ہو جائے گا، اس کا تعلق اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اہل بیت کا ذکر بھی ملتا. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ کی تعداد بڑھ گئی. چند صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں بستی سے اور فلاں قوم سے، فلاں ملک سے آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے اندر، اس قوم کے اندر جو ان کا بڑا سردار ہے، جو ان کا بڑا حاکم ہے، بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس جب بھی اس کے ماننے والے لوگ آتے ہیں تو آ کر پہلے سجدہ کرتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں کو چومتے ہیں، اور پھر اس کے پاس آتے ہیں. یا رسول اللہ، وہ اپنے ماننے والے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا احترام کرتے ہیں ان کا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں، سجدہ کریں. تو یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں. اور کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم نے محبت مجھ سے کی ہے، تو لہٰذا وہ محبت کی ایک کیٹیگری ہے، ایک حد ہے جو رب نے بتائی ہے. وہ کیا فرمایا؟ سجدہ اس سے پہلے تعظیمی سب کو ہوا کرتا تھا. مجھ سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کو سجدہ کیا کرتے تھے تعظیم کا، لیکن فرمایا میری امت کے اندر اللہ رب العزت نے سجدے کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا اب میری امت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو یہ رسول اللہ نے بتایا کہ اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو تم نے اپنی مرضی سے محبت نہیں کرنی، جتنا میں بتا رہا ہوں اتنی محبت کرنی. اگر تم اس محبت کو اپنی مرضی کے تحت لاؤ گے تو تمہارا محبت کرنا تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، کبھی جنت میں داخل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہماری اہل بیت سے محبت ہے اور یقینی طور پر ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، نبی کے گھرانے سے محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان سے محبت کتنی کرنی ہے جو ہمیں مصطفیٰ نے بتایا. اگر ہم
اہل بیت سے محبت کرے اور اپنی مرضی کی محبت کرے اور ان کو وہ مقام دینا شروع کر دے جو ان کا مقام نہیں ہے، تو یہ وہی حالت ہو جائے گی جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے ہی اس لیے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ آپ کی امت بہترین امت ہے۔ پروردگار عیسیٰ علیہ السلام کی تو امت تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت تھی، لیکن پروردگار تجھے یہ امت مصطفیٰ پسند کس وجہ سے آئی؟ عیسائیوں کو تو نے نہیں کہا کہ امت خیر ہے، بہترین امت ہے، یہودیوں کو نہیں کہا کہ تو بہترین امت ہے، یہ مسلمانوں کو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے میرے مصطفیٰ میرے محبوب تیری امت بہترین اس لیے ہے کہ یہ محبت اپنی مرضی سے نہیں کرتی، بلکہ جس سے محبت کرتی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے کرتی ہے، جس سے نفرت کرتی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے کرتی ہے۔ فرمایا یہ ایک علامت تیری امت کے اندر میں نے دیکھی ہے، جب تک تیری امت اس توازن پر برقرار رہے گی، جب تک اس توازن کو برقرار رکھے گی اور اس میزان پر برقرار رہے گی، فرمایا یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس کائنات کے اندر، اس امت مصطفیٰ کے اندر جس سے محبت کی اپنی مرضی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دیا، آپ نے فرمایا تم صحابہ سے محبت صحابہ کی ذات کی وجہ سے نہ کرنا کہ صحابہ نے بڑی نمازیں پڑھی تھی اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، فرمایا کبھی یہ نہ کرنا۔ اہل بیت سے محبت اس وجہ سے نہ کرنا کہ انہوں نے بہت نمازیں پڑھی تھی اس لیے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اعمال کی وجہ سے نہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں نہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا حضور پھر کس وجہ سے محبت کریں؟ کہا اگر تم نے محبت کسی سے بھی کرنی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کرو۔ تو لہذا فرمایا ہم صحابہ سے محبت ان کی ذات، ان کے اعمال، ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، نبی کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر تم یہ کرائیٹیریا بنا لو گے کہ محبت کا معیار، تعلق کا معیار ذات مصطفیٰ کو بناؤ گے، نہ کبھی تم صحابہ کی توہین کرو گے نہ اہل بیت کی توہین کرو گے۔ اس لیے کہ تم دیکھو گے کہ صحابہ کو فیض ملا، مقام و مرتبہ مصطفیٰ کے در سے، وہ بھی عظمت والے ہو گئے، اور اہل بیت کو ثواب، اہل بیت کو مقام و مرتبہ ملا مصطفیٰ کی نسبت سے، وہ بھی شانوں والے ہو گئے۔ تو لہٰذا جو بندہ کرائیٹیریا مصطفیٰ کی ذات کو بنائے گا مرتے دم تک کبھی اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، اہل بیت سے بھی محبت کرتا چلا جائے گا، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں یہ عقیدہ عرض کیا کہ ہم نے صحابہ کے اعمال کو نہیں دیکھنا۔ کوئی آپ کو دکھائے کہ کتاب میں دیکھو فلاں صحابی نے نماز نہیں پڑھی تو لہٰذا ان کو برا بھلا کہو، وہ فلاں صحابی دیکھو ہم تمہیں دکھاتے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا، وہ جہاد میں جانا تھا لیکن وہ نہیں گئے، تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم نے صحابہ کو نمازوں کی وجہ سے تو مانا ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ جس صحابی نے غزوہ میں شرکت کی تو وہ صحابی ہوگا، جو غزوہ میں شرکت نہیں کرے گا وہ صحابی نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا۔ اگر کسی صحابی نے نماز نہیں پڑھی تو ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اگر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تعلق مصطفیٰ میں کمی آتی ہے تو پھر ہم کہیں گے وہ صحابی نہیں۔ لیکن اگر اس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑا رہا تو ہم نے ان کی نمازوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کے جہاد کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کے اعمال اور حجوں کو نہیں دیکھنا۔ اس کے اعمال کے اندر ایک نماز بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس نے ایک نماز کیوں نہ پڑھی ہو لیکن نسبت مصطفیٰ سے جڑی ہوگی، ہمارے سروں کا وہ تاج بن جائے گا۔ یہی بات اہل بیت کے بارے میں، یہ بات آپ میری سمجھ گئے، یہ بات میری سمجھ گئے نا آپ؟ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ بنا لیں، صحابی کا عمل نہیں دیکھنا، ہم نے یاد رکھیں صحابی کا عمل نہیں دیکھنا، نسبت دیکھنی ہے مصطفیٰ سے۔ عمل تو بشری تقاضا کسی سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، عمل کی وجہ سے ہم کسی کو عظمت نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے دیتے ہیں۔ آج جو ہم بیٹے ہیں جن شہداء کا، جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا تعلق مصطفیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ اگر مصطفیٰ سے نہ جڑا ہوتا تو ہم ان کا ذکر ہی نہ کرتے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو شان و عظمت ملی ہے در مصطفیٰ سے ملی ہے، تعلق مصطفیٰ سے ملی ہے۔ جب تعلق مصطفیٰ سے ان کو شان، ہم نے یہ دیکھا، یہ سنا کہ کربلا میں وہ لوگ تھے جن کا تعلق مصطفیٰ سے تھا، وہ ہمارے سروں کے تاج بن چکے ہیں۔
خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے فقط تمہیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ لوگوں یاد رکھنا کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ کبھی میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، کبھی خوف سے آزماؤں گا، کبھی مال کی کمی سے آزماؤں گا، کبھی اولاد دے کر آزماؤں گا، کبھی اولاد لے کر آزما لوں گا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا جو اس پر ثابت قدم رہے گا اور صبر کرتا ہوا نظر آئے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے میری طرف سے جنت کی بشارت سنا دو۔ لیکن یاد رکھنا جب کربلا کا میدان ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک آزمائش نظر نہیں آتی، بلکہ رب ذوالجلال نے جو الگ الگ آزمائشیں ایک مسلمان کے لیے رکھی ہیں، خدا کی عزت کی قسم کربلا کے میدان میں وہ ساری آزمائشیں رب ذوالجلال نے جمع فرما کر ایک حسین پر طاری کر دی ہیں، اور طاری کرنے کے بعد ہم اس حسین کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ جس کی شجاعت کا یہ عالم تھا، جس کی جرأت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ رب ذوالجلال کی ہر ایک آزمائش پر صبر و شکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ بھئی کیا وجہ ہے؟ یہ بہادری، یہ جرأت حسین کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ شان و عظمت، یہ شجاعت حسین کو کہاں سے ملی ہے؟ آؤ میں تمہیں مدینے کی گلیوں میں لے چلوں۔ مدینے کی سرزمین ہے، زمانے نبوت کی بات ہے، مسجد نبوی میں میرے اور آپ کے امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ گر موجود ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں مسجد نبوی میں جلوہ گر تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، میری نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا میرے حجرے میں تشریف آ رہی ہیں۔ حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آئی اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ایک طرف میرا حسن موجود ہے، دوسری طرف میرا حسین موجود ہے، اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ ابا جان آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، میں آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی حسن و حسین کے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، صرف اس غرض سے، اس ارادے سے لے کر آئی ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حسن ہے، یہ آپ کا حسین ہے، اپنی جناب سے ان دونوں کو اپنی طرف سے کوئی انعام ہی عطا فرما دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جیسے یہ بات ہوئی تو میں نے کہا اے میری شہزادی، اے میری لخت جگر، یہ میرا بیٹا ایک حسن ہے، ایک بیٹا میرا حسین ہے، فرمایا یہ میرا خون ہے اور آج تم مانگنے آئی ہو؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر اگر تم کچھ مانگ رہی ہو تو جاؤ میں آج تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ بڑا بیٹا حسن، اس کو میں نے محمد نے اپنی سرداری کا نور عطا فرما دیا، اور یہ چھوٹا حسین ہے، اس کو اپنی جرأت اور بہادری کا نور عطا فرما دیا۔ او میرے دوستو بزرگوں، کربلا کے میدان میں جو ہمیں حسین کی شجاعت نظر آ رہی ہے، جو بہادری نظر آ رہی ہے، حقیقی معنوں میں وجود تو حسین کا تھا، لیکن بہادری خود مصطفیٰ کی نظر آ رہی ہے، خود بہادری مصطفیٰ کی نظر آ رہی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ کربلا کے میدان میں وہ حسین جو علی اکبر کو قربان کر دیا لیکن پاؤں نہ ڈگمگائے، ایمان نہ لڑکھڑایا، ایمان کمزور نہ ہوا، وہ حسین کہ جس نے پورے کا پورا کنبہ لٹا دیا، علی اصغر کو قربان کر دیا، لیکن ایمان میں تذبذب نہیں آیا، ایمان میں کمزوری نہیں آئی۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے تھا؟ دیکھنے والوں نے کہا وجود تو حسین کا تھا، جرأت مصطفیٰ کی دکھائی جا رہی، فرمایا جرأت مصطفیٰ کی دکھائی جا رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ سارا کنبہ لٹا دیا لیکن ایمان میں کمزوری نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں
کہ یہ حسین کو یہ عظمت کیوں نہ ملتی، کیوں نہ ملتی حسین کو؟ اس لیے کہ حسین کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام صحابی، کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی عام اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ حسین وہ ہے کہ جس کی ماں سیدہ زہرا ہے، حسین وہ ہے جس کا باپ علی المرتضیٰ ہے، حسین وہ ہے جس کا بڑا بھائی حسن مشتبہ ہے، ارے حسین وہ ہے جس کا نانا امام الانبیاء ہے۔ تو جس کی نسبت ایسی ہستیوں کے ساتھ ہو، اس حسین کے اندر جرأت و بہادری وراثت۔ میرا پیر سید پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے یہ حسن و حسین کا یہ مقام دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت حسن و حسین دی ذات علی، علی شیر خدا دے شیر دو گے، لخت جگر رسول بطول جائے، عاشق رب دے مرد دلیر دوئے، مصطفیٰ سے ملی ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ کے والد کوئی عام والد نہیں ہے، آپ کا باپ علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے۔ ارے کون علی المرتضیٰ؟ کون شیر خدا کہ جن کے قدم، جن کی تلوار جب نکلتی ہے تو تاریخ نے بتایا کہ خیبر کے قلعے کانپ جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ علی ہے، وہ شیر خدا ہے کہ جب مرحب کے سامنے آئے تو ایک وار میں مرحب کو واصل جہنم فرما دیا۔ قربان جائیں، فرماتے ہیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ مقام و مرتبہ ہے امام حسین۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اس عمل سے، مصطفیٰ کی شان و عظمت سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کیا کہ اگر ہم نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو حسین کو راضی کرو۔ اس لیے کہ مصطفیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ جس نے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھے مصطفیٰ سے محبت کی۔ اور آپ فرماتے ہیں، ایک روایت میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو دیکھا، کیا دیکھا کہ اللہ کا کریم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی پروردگار عالم میں تو اس سے محبت کرتا ہوں حسن حسین سے، اے پروردگار تو بھی اس سے محبت کر، اور میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر قیامت تک جو حسین سے محبت کرے گا پروردگار تو خود اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اب فرماتے اتنا بڑا مقام و مرتبہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ امام حسین کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو ہر ایک کے دل میں حسن حسین کی محبت پیدا ہو گئی، ہر ایک کی حسن حسین کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ پھر جبرائیل بھی حسن حسین کا حیا کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھی حسن حسین کا حیا کر رہے ہیں، ہر ایک حسن حسین کا حیا کر رہا ہے، اس لیے کہ حسن حسین کی محبت ہی میں مصطفیٰ کی محبت نظر آ رہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، دیگر فرشتے جو آتے جاتے رہتے تھے، اسی طرح کی ایک مجلس مدینہ منورہ میں سجی ہوئی تھی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد کے اندر موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مجلس کے اندر حاضر ہونے کے لیے تشریف لائے، اور جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ مجلس تو بھری ہوئی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے دائیں طرف ابوبکر صدیق موجود ہیں، ادھر فاروق اعظم موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، جگہ خالی نہیں تھی۔ قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں مولا کائنات ابھی وہاں پر کھڑے دیکھ ہی رہے تھے، اسی اسنا میں ہم سب نے کیا دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور اس جگہ کو خالی کر دیا اور اشارہ کیا کہ مولا کائنات وہاں پر آ کر بیٹھ جائے۔
آپ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہوا. آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب آ کر مولا کائنات بیٹھے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا, خوشی کو دیکھا, تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسکرا کس لیے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے ابو بکر صدیق کے اس مقام اور اس شان کو, اس عزت دینے کو دیکھا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کے دل میں علی کی محبت کتنی ہے. تو معلوم یہ ہوا قدر والا ہی قدر والے کی شان و عظمت جانتا ہوگا. فرمایا جس کے دل میں قدر ہو نا وہ کیسے قدر والے کی کسی اور کی قدر جان سکتا ہو. فرمایا ابو بکر خود شان و عظمت والا ہے, شان و عظمت والے علی کی عظمت کو جانتا. تو میرے امام نے یہی بات فرمائی نا, آئے ہائے فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اسی اسنا میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو بکر صدیق مولا کائنات مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے باہر آ رہے تھے. اس وقت ابو بکر صدیق خلیفہ بن چکے تھے. آپ فرماتے ہیں جب خلیفہ بن چکے ہیں, خلیفۃ المسلمین, امیر المؤمنین, جب مسجد سے نکل رہے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں سامنے؟ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم دونوں سامنے سے نکلے ہم نے سامنے دیکھا کہ امام حسن چھوٹے 6-7 سال کے بچے ہیں, وہ کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اسی اسنا میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اسی اسنا میں میں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے ہیں اور جھک کر آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں, اور ہم نے تاریخ کے اندر دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے ہیں, لیکن فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے ان بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو بھی کندھوں پر سوار کیا. فرمایا ہم نے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو نہیں دیکھا, لیکن تاریخ نے, چشم افلاک نے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق جو اپنے بیٹوں کو کندھوں پر نہیں اٹھاتا, لیکن آج خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد, اس مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے بعد امام حسن کو کندھوں پر اٹھا کر دے رہے ہیں. ہم نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اور میں اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں مولا علی کی طرف دیکھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا, جب کندھوں پر اٹھایا امام حسن کو دیکھا تو فرمایا اے علی ناراض نہ ہونا, یہ بیٹا تو تیرا ہے, یہ بیٹا تو تیرا ہے, لشکر جگر تو تیرا ہے, لیکن خدا کی عزت کی قسم اس کے چہرے کے اندر مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے, اور میں اس چہرے کے اندر مجھے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ وہ محبت تھی جو صحابہ اہل بیت سے کیا کرتے ہیں. وہ امام حسین, وہ امام حسن, وہ اہل بیت کا گھرانہ کہ جس سے محبت صحابہ نے اتنی زیادہ کی. وہ حسن, وہ حسین جنہوں نے ابو بکر صدیق کی محبت دیکھی, وہ حسین جنہوں نے فاروق اعظم کی محبت کو دیکھا, وہ حسین کے جنہوں نے عثمان غنی, علی المرتضیٰ کی محبت کو دیکھا, اور وہ مدینہ کی سرزمین در و دیوار یہ جانتے ہیں کہ حسن و حسین کا مقام کیا ہے, حسن و حسین کی شان و عظمت کیا ہے. امام حسن, امام حسین جب مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں جب بھی کسی صحابی کو مصطفیٰ کو دیکھنے کی زیارت یا ان کو دیکھنے کی چاہت آپ کے دلوں میں پیدا ہوتی, فرمایا دربار مصطفیٰ میں حاضری دیتے, گھرانے میں آ کر حسن و حسین کا چہرہ دیکھتے. وہ فرماتے ہیں حاضری دے کر آئے ہیں, چہرہ حسین کا دیکھتے ہیں, نظارہ مصطفیٰ کا ہو جایا, نظارہ مصطفیٰ کا ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, پھر وہ وقت بھی آیا, وہ وقت بھی آیا کہ وہ حسین کہ مکہ کی سرزمین, مکہ کی در و دیوار جس حسین کی محبت کو دیکھ رہی ہے, 60 ہجری کا وہ وقت آیا. 60 ہجری کا اختتام تھا, آخری 4 مہینے باقی تھے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر موجود تھا, میرے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت بکر صدیق کے نواسے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے نواسے بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پر امام الانبیاء کے نواسے بیٹھے ہوئے. آپ فرماتے ہیں ہم رات کے وقت آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سے میرے پاس ایک قاصد آیا اور اس نے آ کر مجھے ایک پیغام دیا. اب وہ پیغام کیا تھا؟ فرماتے ہیں پیغام یہ تھا کہ اس وقت جو مدینہ کا گورنر ہے ولید بن عتبہ, ولید بن عتبہ, فرمایا کہ اس کا پیغام آیا ہے, وہ آپ کو میٹنگ کے لیے بلا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پیغام سنا تو میں سمجھ گیا, کیونکہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, وہ پھر حسین جیسا بادشاہ ہو
تو ظاہر و باطنی طور پر پاکیزگی ہو، تو پھر کیا عالم ہوگا ان کے علم کا اور فراست کا۔ آپ فرماتے ایسا ہی ہوا، جیسے وہ مجھے پیغام آیا تو میں سمجھ گیا کہ اب مدینہ کی سرزمین کو مجھ پر اتنا تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ وہ در و دیوار، وہ مدینہ کے لوگ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھ حسین کو اب یہ مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے وہ میں نے خط سنا، میں قاصد کا پیغام سنا، ولید کے پاس چلا گیا اس کے میٹنگ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے جا کر بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ کے تخت پر، اس بادشاہت پر، اس ملوکیت پر آپ کا بیٹا یزید مسلط ہو چکا ہے، فائز ہو چکا ہے، اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ مدینہ کے اندر چونکہ سب سے بڑی ہستی امام حسین کی، تو لہٰذا امام حسین کو میرا پیغام دو کہ امیر معاویہ کے بعد میں خلیفہ بن چکا ہوں، لہٰذا میری بیعت کر لیں، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور میری امامت اور میری خلافت کا اقرار کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت آپ نے یہ کہا، فرمایا امیر معاویہ ان کے والد تو صحابی رسول تھے، یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسن نے بھی ان کو اپنا امام مانا، امام حسین نے بھی ان کو اپنا امام مانا، اس لیے کہ وہ صحابی رسول تھے، مقام و مرتبہ تھا ان کا۔ لیکن فرمایا اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اور میں اب میں حسین ہوں، میرا کردار، میرے افعال، میرے اعمال پوری دنیا کے سامنے ہیں، اگر میں نے آج ایسے شخص کی بیعت کر لی تو قیامت تک ہر شخص مجھے حجت بنا کر فاسق و فاجر کی بیعت کرتا رہے گا، اور کہے گا کہ امام حسین نے بھی تو فاسق و فاجر کی، ظالم کی بیعت کی تھی تو ہم نے کر لی تو کیا ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جیسے یہ بات ہوئی تو میں نے کہا میں تو یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، البتہ یہ ہے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے، 2-3 راتوں کی مہلت دی جائے، میں اس کے اندر سوچ سمجھ کر آپ کو جواب دوں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، امام حسین فرماتے ہیں کہ جب میں اس میٹنگ سے باہر نکلا تو مدینہ کی ہر گلی، ہر ذرہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب مجھ سے چھٹنے والا ہے، اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب یہ در و دیوار میں آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اب یہ در و دیوار مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اس کے بچے مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، یہ سرزمین پر واپس آنا مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوا میں اپنے گھر میں گیا، عبداللہ بن زبیر جو نواسہ ہے ابو بکر صدیق تھے، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ بیعت تو آپ بھی نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ مفسرین اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ یزید یہ بات جانتا تھا کہ اگر میری خلافت، میری بیعت 4 بندے کر لیتے ہیں، 4 بندے کر لیتے، ان 4 میں سے ایک کا انتقال ہو چکا تھا، 3 اس وقت زندہ تھے، تو یزید نے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ مشورہ کیا، اس نے بولا اس روئے زمین پر اگر یہ 3 بندے صرف میری بیعت کر لیں تو پوری امت مسلمہ میری بیعت کر لے گی، پوری امت مسلمہ پر میری حکومت ہوگی۔ جب پوچھا گیا وہ 3 بندے کون ہیں، کہا کہ پہلا بندہ عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کا بیٹا، اور میں فاروق کا بیٹا اگر میری بیعت کر لے گا پوری امت بیعت کر لے گی، اور میں دوسرا عبداللہ بن زبیر کا ابو بکر صدیق کا نواسا، اگر وہ میری بیعت کر لے گا تو فرمایا پوری امت میری بیعت کر لے گی۔ پوچھا تیسرا کون، فرمایا تیسرا کون ہے، فرمایا تیسرا امام حسین ہے جو علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 بندے میری بیعت کر لیتے ہیں تو فرمایا میری حکومت چل جائے گی، میری خلافت چل جائے گی، میری بادشاہت چل جائے گی۔ میں یہاں پر رک کے آپ کو کہتا ہوں ان 3 بندے، یہ 3 بندے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی، یہ 3 بندے کون تھے؟ ایک عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ بلند آواز سے کہیے، فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ، ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ، اور تیسرے امام حسین جو علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ میں یہاں پر رک کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یزید بھی یہ بات جانتا تھا کہ اگر باطل کے خلاف کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو کوئی اور کھڑا ہو یا نہ ہو، جب بھی کھڑا ہوگا یا تو مولا مرتضیٰ کا خون کھڑا ہوگا، یا پھر صدیق اکبر کا خون کھڑا ہوگا، یا فاروق اعظم کا خون کھڑا ہوگا۔ اسی لیے اس نے مدینہ کے اندر کہا کہ ابو بکر کا نواسہ وہاں پر موجود ہے، مصطفیٰ کے نواسے موجود ہے، عبداللہ بن عمر وہ بھی مکہ کے اندر موجود ہے، لہٰذا ولید بن عتبہ جو اس وقت گورنر تھا کہا تمہارے پاس یہ دونوں خون موجود ہیں، اگر تم زبردستی جیسے بھی کر کے اگر تم ان دونوں کی بیعت لے لیتے ہو تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ پوری امت مسلمہ میری حکومت کے ماتحت آ جائے گی۔
لیکن ہوا کیا؟ لیکن ہوا ایسا نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جیسے گھر کے اندر آئے مشورہ ہو گیا, عبداللہ بن زبیر نے بتا دیا کہ کیا ہوگا. فرمایا اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو حکومت تو اس کی ہے, لشکر بھیجے گا, ہم کب تک لڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ, ہم اس کے ساتھ کب تک مقابلہ کر سکتے ہیں. فرمایا کبھی نہ کبھی آ کر ہمیں یہ شہید کر دے گا, ہمیں قتل کر دے گا. لیکن فرمایا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں, لیکن باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کر سکتے. کہیے سبحان اللہ. تو آپ اندازہ فرمائیں یہ مقام و مرتبہ تھا کس کا؟ ان تین ہستیوں کا. یعنی کہ یہ خون جہاں پر بھی ہوگا باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت اسی کے اندر ہوگی. اس لیے آپ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں اور ظالموں کے سامنے جب بھی کوئی کھڑا ہوا, آپ اس ہستی کی شجرہ کھنگال کر دیکھیں, یا تو وہ فاروقی خون کا ہوگا یا مولائی مرتضیٰ خون کا ہوگا. مجھے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کا عرس چل رہا ہے, آپ نے جو سارے معاملات دین کو پھیلایا, آپ شجرہ کھنگال کر دیکھیں, بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بھی اگر خون دوڑ رہا ہے تو فاروق اعظم کا خون دوڑ رہا ہے. تو الغرض یہ معاملہ ہوا میرے دوستو بزرگوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو دیکھا اور مشورہ کیا گھر والوں سے کہ کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے. فرمایا اب یقینی طور پر ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا, اس مدینہ کی سرزمین کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب چھوڑنا پڑے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا. تو مشورہ ہوا کہاں جایا جائے. تو وہاں حج کے ایام بھی قریب ہے, حج بھی قریب ہے, تو ایسا کرتے ہیں کیوں نہ ہم مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی سرزمین میں داخل ہو جائیں. کہ آج رات ہم نے کیا کرنا ہے, مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, وہ دردناک وہ کیفیت آپ اس چیز کو سمجھیں کہ 85 سال کے 85 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بچپن وہاں پر گزارا, جوانی وہاں پر گزاری, آخری ایام آپ نے وہاں پر گزاری. جب 85 سال کی عمر اور اتنا عرصہ آپ نے مدینہ کی سرزمین میں گزارا, تو سوچیں وہ کس درد کے ساتھ اور کس کیفیت کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو, کیا کیفیت ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی تو رات کا وقت تھا, آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا رات کو ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے, مکہ کی طرف چلے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے گھر والوں کو کہا کہ تم تیاری کرو, میں آخری مرتبہ جو ہے زیارت اور حاضری دربار مصطفیٰ میں دے کر آ جاؤں. اللہ اکبر اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جیسے چلنے لگے, بعض روایتوں میں آیا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی تھی سکینہ, آپ کی 3 بیٹیاں تھیں, اور بھی بیٹیاں تھیں, ایک کا نام فاطمہ تھا, 2 کا نام فاطمہ تھا, جو سب سے چھوٹی تھی ان کا نام سکینہ تھا. تو چھوٹی بیٹی تھی, بہت لاڈلی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا لاڈلا بچہ ہو جب باپ گھر سے جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے, اور عمومی طور پر باپ پھر اس کو ساتھ بھی لے جاتا, بھی لاڈلا ہوتا ہے. تو تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جب امام حسین گھر سے نکلے ہیں تو کوئی اور نہیں آیا, سارے تیاری میں مشغول تھے, لیکن وہ حضرت سکینہ جو 6 7 8 سال کی بچی تھی وہ دوڑ کر امام حسین کے ساتھ آ گئی اور آ کر کیا عرض کرتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی. آپ فرماتے ہیں امام حسین نے حضرت سکینہ کو ساتھ لیا اور دربار مصطفیٰ میں پہنچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں پر پہنچ کر آپ نے کیا حاضری پیش کی ہوگی, کس درد کے ساتھ آپ نے اپنے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ زیارت اور آخری دکھڑا سنایا ہوگا, یا رسول اللہ یہ آخری حاضری ہے, اس کے بعد پتہ نہیں حسین آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جب یہ سارے معاملات ہو گئے, ساری باتیں ہو گئی, اس کے بعد آپ مدینہ سے نکلے ہیں. مدینہ چھوڑ کر آپ جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے, آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا, اس لیے کہ روح زمین سے ہر شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے. حاضری پیش کرنے کے بعد اگر کوئی پوچھتا ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کیسے ہیں, تو اس وقت مدینہ کے لوگ بتاتے تھے کہ اگر چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے, حسن و حسین کا چہرہ دیکھ لو, دیدار مصطفیٰ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ سارا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا بھر سے مسلمان جس چہرے کو دیکھنے آتے ہیں, آج وہی چہرہ وہی ہستی مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب مدینہ چھوڑ کر گئے, اس کے بعد آپ کے ساتھ کون تھا؟ سیرت نگاروں نے لکھا آپ کے ساتھ کوئی بڑا لشکر نہیں تھا, آپ کے ساتھ اپنے بیٹے تھے, 3 بیٹے تھے. امام حسن کے 2 بیٹے تھے, آپ کی بیٹیاں تھیں, آپ کی ازواج مطہرات تھی. تو یہ سارا کنبہ لے کر آپ مکہ کی جانب روانہ ہوئے. مکہ میں جب داخل ہوئے تو مکہ والے دیکھ کر آپ کو خوش آمدید کیا, آپ کا استقبال کیا, اس لیے کہ ان کے لیے تو عید سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا کہ جن کا دیدار کرنے کے لیے وہ سفر کر کے مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں, آج وہی ہستی خود مدینہ کے اندر آ رہی ہے. آپ فرماتے جیسے ہی دیکھا 4 مہینے تک آپ نے مکہ کے اندر قیام کیا,
کتنے مہینے کے؟ 4 مہینے تک یہ چلے تھے. یہ بات یہ ساری تاریخ ذہن میں رکھیے گا. چلے تھے شعبان کو، رجب کو، رجب کی 28 یا غالباً آخری عشرے میں وہاں سے چلے، اور 4 مہینے کے بعد جب آپ وہاں پر پہنچے تو 4 مہینے ٹوٹل آپ نے مکہ کے اندر گزار دیے تھے. مکہ کے اندر جب 4 مہینے آپ نے گزارے تو وہاں کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 150 کے قریب، 150 کے قریب خط آپ کے پاس اہل کوفہ نے بھیجے. کوفہ والوں نے خط بھیجے، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ کہا کہ ہم تو ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کی فاسق و فاجر کی کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے جبکہ روح زمین پر علی کا بیٹا موجود ہو، حسن کا بھائی موجود ہو، نواسہ رسول موجود ہو. تو ایسی شخصیت کی موجودگی میں ہم کبھی بھی کسی کی بیعت نہیں کریں گے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مکہ کو چھوڑے یہاں پر آئے، ہم آپ کے ساتھ آپ کی معیت کے اندر اسلام کی ترویج کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے. اب جب یہ بات ہوئی 150 خط آپ کے پاس ہے، اور بعض خطوط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت میں ہم اللہ کے حضور یہ گواہی اور یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا تھا اپنی مدد کے لیے لیکن وہ نہیں تھا. آپ فرماتے جب اس طرح کے خطوط آپ نے سارے پڑھے، سارے دیکھے، آخرکار آپ نے ارادہ کیا کہ ہم جو ہے کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. اب جیسے ہی آپ نے یہ ارادہ کیا، مشورہ کیا، تو اس وقت وہاں پر جو صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن زبیر موجود تھے، عبداللہ بن عمر موجود تھے، عبداللہ بن جعفر، دیگر صحابہ موجود تھے. انہوں نے آپ سے کہا کہ اے نواسہ رسول، یہ اہل کوفہ جو ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات پر عمل کیا جائے، ان کی بات پر عمل کیا جائے، یقین کیا جائے، وہاں پر جایا جائے، ہمیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر ان کی طرف نہ جائیں. اب ایک طرف صحابہ کا عمل تھا، صحابہ کی باتیں تھیں، اور ایک طرف ان کے خطوط تھے. اب کس کو وہ اختیار کرتے؟ صحابہ کی بات مانتے ہیں، وہ خطوط کی بات مانتے. ان کو یہ بھی تو ڈر تھا، یہ بھی تو دل میں تھا کہ اگر کل قیامت میں مجھ سے مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ خطے کے اندر میری امت کے لوگ آپ کو بلا رہے تھے تو آپ کیوں نہیں جا رہے تھے، تو کہا یہ سوال ہو سکتا ہے. جب یہ ساری باتیں ہوئی تو فیصلہ یہ ہوا، امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں خود تو نہیں چاہتا لیکن ایسا کرتا ہوں کہ وہاں کی خبر لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیج دیتا ہوں. تو آپ نے اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل کو بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر گئے، میں مختصر بہت شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر جب کوفہ کے اندر وہ گئے، امام مسلم فرماتے ہیں، اس وقت کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی امام مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر داخل ہوئے تو 18,000 کوفیوں نے، اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 18,000 بندے آپ کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ اگر میں امام حسین کا نمائندہ ہوں اور میرے پاس 18,000 بندے آ کر بیعت کر رہے ہیں، تو اگر امام حسین آئیں گے تو پھر ان کی تعداد کتنی ہو جائے. آپ نے سارے معاملات دیکھے، آپ نے ہاتھوں پر بیعت کی، بولا ہمارا جینا مرنا آپ کے نام پر ہوگا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر چیز کے اندر آپ کی معاونت کریں گے. امام مسلم بن عقیل نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ نے خط لکھا مکہ کی طرف. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا کہ جیسے اہل کوفہ نے خط بھیجے تھے، اے نواسہ رسول میں نے ویسا ہی پایا ہے، انہوں نے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ماحول یہاں پر بڑا خوشگوار ہے، سازگار ہے. جیسے یہ خط وہاں پر جانا تھا، اب کیا تھا، آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ کا زمانہ ہو، موبائل فون کا زمانہ ہو کہ فوراً کال کر کے بتا دیا جائے. خطوط جانے میں، ان کا جواب آنے میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے. تاریخ نگاروں نے لکھا، بالخصوص البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی. آپ فرماتے ہیں مسلم بن عقیل نے جیسے ہی خط روانہ کیا، اس وقت جو کوفہ کے اندر گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشیر. کیا نام تھا؟ مل کر گئے، نعمان بن بشیر. یہ تھا کوفہ کا گورنر، اور مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ. یہ دونوں نام ذہن میں رکھیے گا. اب نعمان بن بشیر کا جب یہ بات ہوئی، شام کے اندر یزید کو یہ خبر پہنچ گئی کہ کوفہ کے اندر تو 18,000 بندوں نے مسلم بن عقیل جو نمائندے بن کے آئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. تو اگر 18,000 بندوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، امام حسین اگر آئیں گے تو پھر یہ پورا معاملہ ہی بدل جائے. تو لہٰذا اس نے ایک پیغام بھیجا نعمان بن بشیر کو، چونکہ اس وقت گورنر وہ تھا. اور کیا پیغام بھیجا؟ کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کو پکڑو، ان کو شہید کر کے ان کی گردن کو قلم کر کے سر میرے دربار میں بھیجو. اب جیسے ہی نعمان بن بشیر نے یہ بات دیکھی اور خبر سنی اور پیغام سنا، اس نے میٹنگ کی اور کہا کہ میری خیرت، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی ایک کو بھی میں تکلیف دوں. اگر میں مسلم بن عقیل کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ حسین کا بھائی ہے،
میں جانتا ہوں کہ قرابت داری رسول اللہ کے ساتھ اس کی کتنی ہے. فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب یہ خبر پہنچی، اب سچویشن کو سمجھیں. یہاں سے مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا امام حسین کو، وہاں سے ایک خط آیا نعمان بن بشیر کو یزید کا، اور اس کو خبر پہنچ گئی کہ نعمان بن بشیر یہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جیسے یہ ہوا، پھر ایک اور گورنر تھا جس کا نام تھا ابن زیاد. کیا نام تھا؟ مل کر کہے ابن زیاد. یہ ذہن میں رکھیے گا. تین چند نام ہے جو میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں، اس کی بڑی وجہ ہے، آپ کو بعد میں کام آئے گا. ابن زیاد. جب یزید کو یہ پتہ چل گیا کہ نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ان کو تکلیف نہیں دے سکتے، ابن زیاد کو اس نے خط بھیجا اور کہا کہ میں نے تمہیں کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا ہے. یہ خط ہے اس وقت جو کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر ہے اس کو میں نے معزول کر دیا، اس کو ڈسمس کر دیا، اس کو ہٹا کر تم اس کی جگہ پر گورنر بن جاؤ، اور میں اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو حکم اس کو دیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑو، اس کی گردن میرے دربار میں. اب سچویشن کو سمجھے. یہاں سے خط پہنچا ابن زیاد کے پاس، وہاں سے خط پہنچا امام حسین کے پاس. ابن زیاد بھی وہاں سے چل پڑا، یہاں سے امام حسین بھی چل پڑا. اللہ اکبر اللہ. یہاں جب امام حسین کو خط ملا مسلم بن عقیل کا، تو اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوتی، کوئی اشارہ ایسا ہوتا، تو امام حسین کبھی بھی وہاں سے نہ ہلتے. لیکن صراحتاً لفظ موجود تھے کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں. اب تو اتمام حجت ہو گئی، اب آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی. وہ صحابہ روک رہے تھے لیکن اب بھی اس طرح نہیں روک رہے تھے کیونکہ بات کلیئر ہو چکی تھی. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، وہ سارے امام حسین کے پاس آئے اور اگر کہا اگرچہ مسلم بن عقیل نے یہ کہہ دیا ہے لیکن ابھی بھی ہم آپ کو، ہمارے دل میں یہ خدشہ ہے کہ وہ آپ کو پھر بھی تکلیف دیں گے. سب روک رہے ہیں لیکن آپ نہیں رک رہے. عبداللہ بن جعفر جو اہل بیت میں سے تھے، وہ جب آپ کے پاس آئے، قربان جائے قربان جائے. یہ جو ایک ذہنوں میں کہیں خیال ہوتا ہے نا کہ شاید یہ کربلا کا واقعہ ایسے ہی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، وہ تو ویسے گئے تھے، یہ معاملہ ہو گیا، ان کو تھوڑی پتہ تھا یہ معاملات ہوں گے. یہ ہم جیسوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کا ہر عمل اللہ کی رضا پر ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر ہوتا ہے. یہ بظاہر میں لگ رہا ہو کہ شاید ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا. عبداللہ بن جعفر فرماتے میں دوڑ کر امام حسین کے پاس گیا، کیونکہ میں گھر والا بھی تھا، اہل بیت سے میرا تعلق بھی تھا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور کیا وجہ ہے، ہر ایک آپ کو روک رہا ہے، ہر ایک آپ کی منتیں کر رہا ہے آپ نہ جائیں، آپ کسی کی بات نہیں سن رہے، کسی کی بات نہیں سن رہے، اور مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کو تو میں نے یہی بتایا ظاہری طور پر، یہ تمام حجت ہو چکی ہے، کل قیامت میں جواب دوں گا. لیکن فرمایا تمہیں میں بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث لکھی. عبداللہ بن جعفر نے جب پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ نے فرمایا اے میرے بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں چچا زاد بھائی، رات کو جب میں اپنے بستر پر سویا تھا، یہاں میری آنکھ لگی تھی، میری مقدر کا ستارہ چمکا، مصطفیٰ نے زیارت اور ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اب فرماتے جب رات کو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور میں ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا، اب اس حکم کی تعمیل کے لیے میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا حکم تھا جس کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ حکم بتا نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ مقام کر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، رب سے جا کر ملاقات کر. آپ فرماتے ہیں مجھے کہا جائے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوفہ جانے سے پہلے وہ جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں جا کر ہمیں شہید کر دیا جائے گا. یہ تو کربلا کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی میں حجر مصطفیٰ میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ امام حسین رسول اللہ کی گود مبارک میں بیٹھے ہیں اور زار و قطع رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا محبوب نواسہ ہے، بچوں کو دیکھ کر تو انسان خوش ہوتا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے وہ رو رہے ہیں، زار و قطع غمگین ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اب یہ بھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، اور میں ابھی بھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں. انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑی محبت ہے. میں نے کہا ہاں مجھے میرے حسین سے بہت محبت ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر اس کیفیت کو، اس منظر کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جس سے آپ کو اتنی محبت ہے اسی حسین کو آپ کی امت ایک کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی، اور میں اس وقت کیا عالم ہوگا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ چیز تھی جو بچپن سے سب کو پتا تھی، کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انسان کہے مجھے تو پتا نہیں تھا.
یا ان کے بارے میں یہ گمان کرے کہ تو حادثہ ہو گیا، کوئی ٹریجڈی ایسا معاملہ ہو گیا، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اہل بیت کے ہر گھرانے میں ہر بندے کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں خانوال رسول کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہاں پر انہوں نے یہی کہا عبداللہ بن جعفر کو، کہا کہ مجھے نانا نے خواب میں آ کر ایک حکم کی تعمیل کا کہا ہے، لہٰذا اس حکم کی تعمیل کے لیے میں کوفہ کے اندر جا رہا ہوں، الغرض کہ آپ وہاں سے نکلے۔ اب وہاں پر کوفہ کے حالات کیا ہے کہ نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو، ابن زیاد کو وہاں پر مقرر کر دیا گیا۔ ابن زیاد جیسے ہی وہاں پر مسلط ہوا، اس نے آ کر اعلان کیا کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کے گھر پر ہوں گے، میں اعلان کرتا ہوں کہ خود ان کو اٹھا کر پکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ، اگر میں گیا اور مجھے جس کے گھر میں ملے میں اس گھر والوں کو بھی قتل کر دوں گا، لہٰذا مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دوں گا۔ اب یہ خبر جو ہے وہ کہا جائے کہ بجلی کی طرح، آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب ہونا کیا تھا، امام مسلم بن عقیل کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جا کر مسلم بن عقیل سے ابن زیاد سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ نگاروں نے لکھا 18,000 کا لشکر تھا مسلم بن عقیل کے ساتھ، 18,000 کا لشکر۔ یہ لے کر جب ابن زیاد کے دربار کے پاس پہنچے تو فرمایا وہ سارے کے سارے اس پر قبضہ، یعنی کہ اس کے مقابل کھڑے ہونے کی نیت میں تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے آپ کو تکلیف دی جا سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اندر میٹنگ چل رہی تھی مسلم ابن زیاد کی، اور اس وقت جو اس شہر کے بڑے بڑے، کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے شرفاء تھے، اپنے اپنے خاندانوں کے بڑے تھے، وہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ جب خبر پہنچی کہ باہر کہ مسلم بن عقیل اتنا بڑا لشکر لے کر آ چکے ہیں، ابن زیاد نے ان تمام لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارے ہی لوگ آئے ہیں، تمہاری خاندان کے لوگ آئے ہیں، تمہارے ماتحت لوگ ہیں، سب آئے، تم ان کے بڑے یہاں پر بیٹھے ہو، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ کچھ ایسا کام کرو کہ مسلم بن عقیل کو یہاں پر تنہا چھوڑو اور جو لشکر ہے اس کو ختم کرواؤ، تر کرواؤ۔ آپ فرماتے جیسے اس نے یہ کہا وہ سارے شرفاء آئے محل کے اوپر، اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ 18,000 کا لشکر نیچے موجود ہے، جس کی کہا جائے کہ قیادت مسلم بن عقیل کر رہے ہیں۔ ان تمام نے دیکھا کہ ہمارے ہی بچے گھوم رہے، ہماری نوجوان، ہمارے بھتیجے، ہمارے بھانجے، ہمارے کہا جائے کہ نواسے، ہمارے میرے بھائی کا بیٹا، میرے دوست کا بیٹا، یہ سارے 18,000 کا لشکر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ چیز دیکھی، سب نے کہا کہ میں تم سب سے، ان سب سے بڑوں نے کہا کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، بولا ہم نہیں جائیں گے۔ کہا پھر یاد رکھنا کہ جب یزید کا بہت بڑا لشکر آئے گا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حکومت اس کی ہے۔ فرماتے جب اس طرح کی باتیں ہوئی، امام مسلم بن عقیل، تاریخ نگاروں نے لکھا جب یہ باتیں ہوئی تو 18,000 کا لشکر کم ہو کر 10,000 تک پہنچ گیا۔ 10,000 کا لشکر تھا وہ بھی کم ہو کر 5,000 تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا تو 5,000 لوگ بھی میرے ساتھ موجود تھے، لیکن جب نماز ختم ہوئی، نماز کا اختتام ہوا، سلام پھیر کر جب میں نے پیچھے دیکھا مجھے ایک بھی کوفی پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو پڑھ کے دیکھیں آپ کا دل خون کیسے روئے گا کہ وہاں پر انہوں نے خط بھیج دیا امام حسین کو آپ آ جائیں، اور وہاں سے وہ قافلہ لے کر نکل پڑے ہیں، یہاں پر حالات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں جب اس کوفہ کی سرزمین کے اندر، گلیوں کے اندر گھومتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ 18,000 کوفی جو میرے ماتحت تھے ان میں سے ایک کا دروازہ بھی میرے لیے کھلا ہوا نظر نہیں آیا۔ الغرض میں بہت شارٹ کرتا ہوا جا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، الغرض کے ابن زیاد کا لشکر آیا، انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پکڑا اور ان کو شہید کیا، زخمی کر کے دربار میں لے کر گئے۔ قربان جائے، وہاں پر سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تو مزاحمت کے درمیان آپ کو زخم لگے، آپ کے جسم پہ لگے، آپ کے چہرے پر لگے، آپ لہوحان تھے، زخمی تھے۔ جب آپ دربار میں داخل ہونے لگے تو ایک درباری نے یہ دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل رو رہے ہیں، غمزدہ ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس سے دیکھ کر کہا کہ آپ تو حسین کے بھائی ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو پکڑا گیا آپ کو دلیری کے ساتھ جان دینی چاہیے، رو کیوں رہے، غم کس بات کا؟ میں فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ غم مجھے مسلم بن عقیل کو اپنی جان کا؟ فرمایا مجھے اپنی جان کا نہیں ہے، بلکہ میرے 2 بچے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، فرمایا ان کا غم ہے، اور اس سے بھی بڑا غم یہ ہے کہ میرے خط پر، میرے پیغام پر میرا حسین وہاں سے چل کر کوفہ میں آ رہا ہے، اور میں اس کو کون بتائے گا کہ یہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ لشکر لے کر نہیں آ رہے ہیں، وہ تو بیوی بچے لے کر آ رہے ہیں، اگر یہ ظالم میرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو حسین کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں سلسلہ ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا وہاں سے۔ اس کے بعد آپ کے دونوں بچوں کو جو کم سن تھے
عمریں بہت کم بتائی جائے، تاریخ نگاروں نے لکھا ایک 7 سال کا تھا، ایک 9 سال کا تھا، یا ایک 10 سال کا تھا، 11 سال کا. فرمایا ان دونوں کو پکڑ کر بھی شہید کر دیا گیا. حتیٰ کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ پورے کوفہ کے اندر یہ وبا پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی کہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. فرمایا وہ سارے کوفی وہاں پر موجود تھے، لیکن کسی ایک نے بھی اس مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ امام حسین وہاں سے لشکر لے کر چلتے 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 3 محرم الحرام کو بالکل کوفہ سے تھوڑی دور ایک فاصلہ تھا، وہاں پر آ کر پہنچے. اب ان کو تو نہیں پتا کیا کہ معاملہ کیا چل رہا ہے. فرماتے ابن زیاد نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اور کہا کہ یہ باغی لوگ ہیں جو ہماری حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر ان سے مشاورت کرو، ان سے مذاکرات کرو، ان کو بات مرواؤ کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں. فرماتے 22,000 کا لشکر یا غالباً 18,000 کا لشکر تیار کیا اور اس کی کمانڈ دی حضرت ہر کو کمانڈ دی اور کہا جا کر ان سے بات کرو. امام حسین فرماتے 3 محرم الحرام کی ہر ہمارے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ امام حسین آپ تو نواسہ رسول ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنے کیا آئے ہیں. انہوں نے فرمایا یہ میرے پاس بوریاں جو ہیں بھری خطوط کی ہیں، یہ کوفہ والوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا کہ یہاں پر آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں کس سے بلایا؟ آپ نے نظر دوڑائی، وہ خطوط جن پر مہرے اور نام لکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ کوفی لشکر کے ساتھ سامنے مارنے کے لیے موجود تھے. آپ نے فرمایا یہ بندہ موجود ہے، اس سے خط مجھے لکھا. آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے مجھے خط لکھا. لیکن ہوا کیا؟ جب پوچھا گیا وہ سارے مکر گئے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. آپ سمجھ گئے کہ آج ہمیں دھوکے سے یہاں پر بلا دیا گیا ہے اور ہماری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت ہور فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر روکا گیا، امام حسین نے فرمایا کہ میں 3 تجاویز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا؟ یا تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں فیس ٹو فیس اس سے بات کر لیتا ہوں، کیا معاملہ ہے ہم خود ڈیل کر لیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو فرمایا مجھے مکہ کی طرف واپس جانے دو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مکہ کے علاوہ مجھے کسی اور بستی کی طرف جانے دو. اگر 3 چیزوں میں مانتے ہو تو ٹھیک ہے. اب اس نے 3 حضرت ہور نے جب یہ 3 تجاویز ابن زیاد کو پیش کی، اس نے کہا تینوں تجاویز نہیں مانی جائیں گی، ایک ہی بات ہوگی، یا تو بیعت کی جائے یا جنگ کی جائے. تو آپ نے فرمایا جنگ کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں. جنگ کے لیے کوئی آتا ہے تو بچوں کو لے کر آتا ہے، جنگ کے لیے کوئی آتا ہے تو بیویوں کو لے کر آتا ہے، 6 مہینے کے لیے اصغر کو لے کر آتا ہے. اور میں ایسے تو نہیں آ جاتا، وہ تو لشکر آ جاتا ہے. اگر تم بتاتے کہ واقعی جنگ کے لیے آنا ہے اور میں مکہ میں اعلان کرتا، پھر تم دیکھتے کہ حسین کے ساتھ کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. لیکن فرمایا ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے. جب یہ بات ہوئی تو 3 محرم الحرام سے یہ بات چلتی جا رہی ہے. اب قربان جائیں جب یہ بات آگے چلتی ہوئی گئی، 7 محرم الحرام کی بات آئی. امام حسین نے کہا میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو کرنا ہے آپ کر لو. فرمایا آپ جنگ کرو. فرمایا آپ جنگ بھی نہیں کر سکتے. جب 7 محرم الحرام ہوئی تو ابن زیاد کو پتا چلا کہ یہ مان تو رہے نہیں ہیں، کسی بھی حال میں نہیں مان رہے. تو کہا اب ایسا کرو، پیترا بدلو کہ یہ جس فرات سے، جس دریا سے، جس نہر سے پانی استعمال کر رہے ہیں، فرمایا بند کر دو، ان کو پانی لینا ختم کر دو. فرمایا جب یہ پانی نہیں لیں گے بچوں کو پیاسا دیکھیں گے. جب حسین دیکھے گا کہ اس کا بچہ پیاسا ہے، جب حسین دیکھے گا کہ اس کی بیوی پیاسی ہے، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی پیاسے ہیں، تو فرمایا خود ہی جو ہے وہ اس کی ہمت جواب دے جائے گی اور یزید کے نام پر بیعت کر لے گا. اس کو پتہ نہیں تھا نا کہ حسین تو وجود حسین کا ہے، ضرورت اس پر مصطفیٰ کی ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ جب پانی بند کر دیا گیا، حضرت ہور فرماتے ہیں قربان جائیں 7واں دن تھا جب یہ اعلان جاری ہوا کہ پانی کو بند کر دیا جائے. حضرت ہور فرماتے ہیں، امام حسین اس وقت کے لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت ہور آئے امام حسین کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ اے نواسہ رسول، مجھے آپ کا مقام و مرتبہ پتہ ہے، مجھے آپ کی شان و عظمت پتہ ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قوم آپ کو شہید کر دے گی. ہم تو مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے بات کو حل کرنا چاہتے تھے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں تو آپ کبھی خون کو اپنے مخالف میں نہیں دیکھتے. لیکن اب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کریں اور مجھے یہ اعزاز بخشے کہ آپ کی جانب سے اگر سب سے پہلے کسی کا خون بہے گا، کسی کی جان جائے گی تو خون کی سب سے پہلے جائے گی. آپ فرماتے جب یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. آپ نے لشکر کی طرف جب منہ کیا تو تاریخ نگاروں نے لکھا کہ اس لشکر نے دیکھا کہ ہر کیا کر رہا ہے، تانے دیے اور کہا کہ ہر کیا کرتے ہو، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، حیات پر زندگی پر موت کو ترجیح دے رہے ہو. فرمایا عیش اور عیاشی پر اپنی اس کہا جائے کہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہو. قربان جائے وہ تاریخی جملے حضرت ہر نے ان کے سامنے کیے. انہوں نے کہا کوفیو تمہیں پتہ نہیں ہے
آج کے دن اس وقت رب ذوالجلال نے میرے سامنے جہنم کو بھی رکھا ہوا ہے، میرے سامنے جنت کو بھی رکھا ہوا ہے، اور اختیار دیا ہے میں کس کو چنتا ہوں، لیکن خدا کی عزت کی قسم اس حور نے آج جہنم کو چھوڑ دیا ہے، آج حسین کی جنت کو اختیار کر لیا، اور آج میں نے حسین کی جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ چہرہ دیکھو حسین کا، اس کے چہرے میں تجھے مصطفیٰ کی جھلک نظر آ رہی ہو، فرمایا تم کس کے سامنے لشکر لے کر آئے ہو، کس کے خون کے پیاسے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کی شان و عظمت کیا، اس کے گھرانے کی شان و عظمت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس گھرانے کی پاکیزگی بیان کی ہے، تم سب بھول چکے ہو۔ اس نے کہا سب بھول چکے ہیں، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ آج یا تو یہ رہیں گے یا یزید رہے گا۔ جب یہ باتیں ہوئی قربان جائیں، حضرت حر گئے اور جا کر آپ نے شہادت جام نوش فرما لیا۔ فرماتے سب سے پہلے آپ نے شہادت، اور اس جگہ پہ مجھے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بندے کا مجھے واقعہ یاد آیا، یاد نہیں آیا، پڑھا میں نے، اور میں دنگ رہ گیا کہ اللہ جب کسی سے کام لیتا ہے شہادت کا رتبہ دینا ہو تو کیسے دیا کرتا ہے۔ وہ کیا واقعہ؟ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن نمیر، بعض میں عبداللہ بن عمر، فرمایا یہ شخص تھا جو کوفہ کے اندر تھا، اس کی ایک جھونپڑی تھی، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا ام وہب، یہ نام یاد رکھیں گے آپ، عبداللہ بن عمیر، بلند آواز سے کہیے عبداللہ بن عمیر، یہ وہ شخص تھا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوفہ کے اندر تھا۔ 7 محرم الحرام کو جب خبر اس کو پتہ چلی کہ امام حسین کا قافلہ وہاں پر موجود ہے، اور اب یہ تیاری نظر آ رہی ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، ان کا خون بہایا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمیر آیا اپنی زوجہ کے پاس، ام وہب کے پاس، یہ 7 محرم الحرام کی بات ہے، ابھی پانی بند نہیں ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کوفہ کے اندر تو یہ بات پھیل گئی کہ معاملہ ہونے والا ہے، تو اس کو خوف کیا، جب پتہ چلا وہ آیا اپنے بیوی کے پاس، ام وہب کے پاس، اور آ کر کہا کہ میری تو خواہش تھی کہ میں کافروں اور مشرکوں کے خلاف جہاد کروں، اور میری بچپن سے یہ خواہش تھی کہ میں کافروں کے خلاف جہاد کروں، مشرکوں کے خلاف جہاد کروں، شہادت کا میں جام پیوں، لیکن میں مشورہ تجھ سے یہ مانگنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ موقع آیا ہے اور میرا ایمان، میرا یقین کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ میں جہاد کرتا اور شہید ہوتا مجھے وہ مقام نہ ملتا، لیکن آج اگر میں حسین کی حفاظت پہ جان دے دوں گا تو اللہ اس سے زیادہ مجھے مقام عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو ام وہب اس کی بیوی نے سنا، کہا کہ اگر یہ بات سن کر آئے ہو تو فرمایا میں تجھے مبارکباد دیتی ہوں، تیرے دل میں جو خیال آیا ہے بڑا ہی مبارک خیال آیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں رات کے اندھیرے میں، یہ سنیے، میں کہتا ہوں پورا کربلا شاید میں ختم کر دوں، آگے واقعہ نہیں، صرف یہ بات سنیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی رات کے اندھیرے کے اندر کوفہ کے اندر سے نکلے، رات کے اندھیرے کے اندر چھپتے چھپاتے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں دونوں پہنچے اور آپ نے آ کر عرض کی کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں، عبداللہ بن عمیر نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے سب سے پہلے اگر شہادت کا کوئی رتبہ پائے، اگر سب سے پہلے گردن کٹانے کی، خون بہانے کی باری آئے تو حضور سب سے پہلے میری باری آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تاریخ نگاروں نے لکھا آپ نے اجازت دی، اجازت دینے کے بعد جب وہ وہاں پر جنگ کر رہے تھے اور وہ یزیدی لشکر جب ان کو شہید کرنے کے در پہ تھا، قربان جائیں، میں آپ کو کہا جائے کہ ایمان کی بات بتا رہا ہوں کہ جب دل میں عشق حسین یا اہل بیت کی محبت ہو انسان کیا کرتا ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر کوئی بھی عورت شہید نہیں ہوئی، آپ نے جتنا بھی نام سنے ہوں گے مرد ہی شہید ہوئے تھے، نوجوان شہید ہوئے، بزرگ بوڑھے شہید ہوئے، آپ نے عورت کا نام نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عورت بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئی۔ لیکن البدایہ والنہایہ کے اندر انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمیر جب شہید وہاں پر جنگ کر رہے تھے اور قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیا جاتا، قریب تھا کہ ان پر تلواریں لگ رہی تھی، قریب تھا کہ وہ شہید ہو جاتے، ان کی جان چلی جاتی، امام حسین فرماتے ہیں میں نے اسی اسنا میں کیا دیکھا، حجرے سے ان کی بیوی ام وہب نے وہ ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھایا اور اپنے شوہر کے پاس آ کر اس کے مقابل میں یزیدی لشکر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے وہ آ کر لڑنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے میں حیران ہو گیا، اسی اسنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا شوہر تو شہید ہوا ہی ہوا تھا، لیکن اسی اسنا میں یزیدی لشکر نے ایک تلوار کی ضرب ماری اور ام وہب بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی۔ آپ فرماتے وہ ایک عورت تھی جو شہید ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں اپنے اپنے ایمان کو کھنگالیں، آج ہمارا ایمان کیسا میرے دوستو، آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم رشتہ داریوں پر بک جایا کرتے ہیں، ہم دوستی یاریوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم محلے داریوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہ ووٹ جو ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ امام حسین سے یزید ووٹ ہی تو مانگ رہا تھا، اور کیا مانگ رہا؟
انہوں نے ایک ووٹ نہ دیا، اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا. سوچو آج آپ جس کے نام پہ ووٹ دیتے ہو کیا دیکھ کر ووٹ دے رہے ہو. رسول اللہ نے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج آپ جس کے ماتحت کھڑے ہوتے ہیں، آج آپ جس کی حمایت کے جھنڈے اور نعرے لگاتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے لگایا کریں. اگر تو وہ کل قیامت میں آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے تو لاکھ مرتبہ اس کی حمایت کریں، لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ کل قیامت میں مجھے نہیں بچا سکتا تو ایسے امام کی پیروی میں کھڑے ہو جائیں، ایسے شخص کے نعرے اور جھنڈے اٹھائیں کہ جس کی معیشت کے اندر کل قیامت میں رب ہمیں جنت عطا فرمائے. آخر میں جب 10ویں دن کی باری آئی، رات کا وقت تھا، امام حسین نے فرمایا کہ ان سے رات کا وقت لے لو، کل جو ہونا ہوگا فیصلہ ہو جائے گا. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ حضور کل تو شہید ہی ہونا ہے، تو کل ہونا ہے شہید ہونا ہے، آج شہید ہو جائے ایک ہی بات ہے، تو ہم نے کل کی مہلت کیوں مانگی ہے، آج ہی جنگ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا بات یہ کہ عباس ایک رات کی مہلت میں نے اس لیے مانگ لی ہے کہ ایک رات مجھے مل جائے کہ جس کے اندر میں اپنے رب کو جی بھر کے یاد کر لوں، اس کی عبادت کروں، اس کا ذکر کر لوں. آپ فرماتے جب یہ معاملہ ہو گیا، صبح کا وقت ہوا، ایک ایک کر کے سارے لاشیں کٹتے گئے. علی اکبر جو آپ کے 16 سال کے بیٹے تھے، دیگر جو امام حسن کے قاسم، یہ 22 سال کا، کوئی 25 سال کا بیٹا، یہ سارے شہید ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آخر میں جب باری آئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب تنہا بچ گئے تو اب جب آپ میدان کربلا کے اندر نکل کر آئے ہیں تو قربان جائیں. یزیدی لشکر میں ایک شخص نے کہا، بعد میں اس نے تاریخ میں لکھا، اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں نے جب امام حسین کو لڑتے ہوئے دیکھا کربلا کے میدان میں، آپ فرماتے ہیں میں نے آج تک ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس شخص کے پورے کنبے کو اس کے سامنے کاٹ دیا گیا ہو، جس کے پورے کنبے کو سامنے ذبح شہید کر دیا گیا ہو، جس کے چھوٹے بچوں کو پیاسا رلایا جا رہا ہو، اور ایسا شخص اس بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہو. فرماتے میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا. اور وہ کون تھا؟ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے جب آپ کو شہید کر دیا گیا، گھوڑے سے نیچے آئے، آپ کی گردن کو کاٹا گیا، اور ان یزیدیوں نے جشن کا ایک سما باندھا کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا گیا. البدایہ والنہایہ کے اندر آپ نے لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ جب غسل کے لیے آپ کے جسم کے اندر آپ کے جسم کو اٹھایا گیا، غسل کرنے والوں نے بتایا کہ جب امام حسین کے جسد کو ہم نے اٹھایا، خدا کی عزت کی قسم تاریخ لکھی ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے کہ ہم نے جب جسم کا مشاہدہ کیا تو ہمیں پتہ چلا 33 ضرب آپ کے جسم پر نیزے کے لگے ہوئے تھے اور 34 ضربیں آپ کے جسم پر تلوار کی لگی ہوئی. آپ خود سوچیں کہ نواسہ رسول ہو، مقام مرتبہ یہ ہے، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، امام الانبیاء کے نواسے ہیں، ہر ایک صحابی اسے محبت کرتا ہے، لیکن کربلا کے اندر اس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. میں کہتا ہوں اس واقعے کے بعد بھی اگر کسی کو امام حسین سے محبت نہ ہو اور اہل بیت کا ذکر سن کے اس کا دل مغموم نہ ہو تو اہل بیت سے نفرت کرنے کے لیے، اہل بیت سے بغض رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو فرعون کے جیسا ضمیر چاہیے ہوگا، نمرود کے جیسا اس کو دل چاہیے، تب جا کر انسان جو ہے وہ ایسے اشخاص سے، ایسی ہستیوں سے نفرت کا اظہار کرے گا یا محبت کی کمی کا اظہار کرے گا. میرے دوستوں بزرگوں، 10 محرم الحرام تھا کہ پورے خانوادہ رسول کو اس امت کے وہ لوگوں نے جو کلمہ نام لیوا تھے، اسلام کے نام لیوا تھے، دعوے دار تھے ایمان کے، نماز رسول کو شہید کیا اور یہ سارا کا سامرا معاملہ ختم ہوا. اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں وہ سروں کو پیش کیا گیا. اس کے بعد وہی قافلہ کوفہ سے ہوتے ہوئے شام کی طرف گیا اور شام سے ہوتے ہوئے وہی قافلہ اس مدینہ کے اندر گیا جہاں پر جب قافلہ وہاں سے نکل رہا تھا تو کتنا شان و شوکت کے ساتھ نکل رہا تھا. امام حسین موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم آپ کے بھتیجے بھانجے سارے موجود تھے. جب مدینہ والوں نے دیکھا کہ قافلہ گیا کس شان کے ساتھ تھا اور آج کس حیثیت کے ساتھ رہا ہے، آپ کس کیفیت کے ساتھ رہا ہے، تو فرماتے وہاں پر یہ داستان کربلا جب ان اہل بیت نے سنائی تو فرمایا ہر ایک شخص کا دل جو ہے وہ غمگین ہو چکا تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام زین العابدین جو ایک آخری شخص وہاں سے بچے تھے، 40 سال کی عمر آپ زندہ رہے، کربلا کے بعد 40 سال کی عمر تک آپ زندہ رہے، لیکن تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امام زین العابدین کو اس 40 سال کی عمر میں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ عید کا دن ہوتا ہے، آپ اس دن بھی مسکراتے نہیں ہیں، آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے، آپ مسکرایا کریں، آپ کے چہرے پر ہمیں خوشی بشاشت نظر نہیں آتی، مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟
تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں. امام زین العابدین نے کہا اے لوگو تم مجھ سے مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا. فرمایا یعقوب علیہ السلام کا یوسف بیٹا گم ہو گیا تھا. ان کو پتا تھا کہ وہ کہا جائے کہ شہید نہیں ہوئے. فرمایا ایک بیٹا خالی گم ہوا تھا. اس کی جدائی میں اس کے فراق میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. کہا وہ یعقوب تھے جن کا ایک یوسف تھا. فرمایا میں وہ زین العابدین ہوں کہ جس نے 17 سے 18 لاشیں اپنے خاندان کے سامنے کٹتے ہوئے دیکھی. اور میں بتاؤں میں کیسے مسکراؤں جس نے دیکھا ہو کہ اس کے باپ کو سامنے قتل کیا جا رہا ہو, جس نے دیکھا اس کے بڑے بھائی جوان کو 17-18 سال کے بھائی کو سامنے شہید کر دیا گیا ہو, جس کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہو, جس کے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے لیے اصغر کو اس طرح شہید کیا گیا ہو. بتاؤ جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ کیسے مسکرائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ سارے معاملات یہ ہیں کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر آج اہل بیت کی محبت نہیں رہی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ میں سے کتنے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ اہل بیت جو کربلا کے اندر شہید ہوئے وہ کتنے افراد تھے اور ان کے کتنے نام تھے؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہم دنیا داری کے اندر مشغول ہو گئے. پتہ نہیں کہ نبی کی شان کیا ہے, نبی کے گھرانے کی شان کیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہو کعبے کے اندر اور سارا دن وہ روزہ رکھے, رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرے اور اسی اسنا میں وہ وقت گزارے خانہ کعبہ کے ساتھ اور ساری زندگی ایسے گزار دے, اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا؟ ایک شخص پیدا مکہ میں ہو رہا ہے, سارا دن روزہ رکھ رہا ہے, زندگی کا ایک دن بھی اس نے نہیں چھوڑا, ساری رات عبادت کر رہا ہے, وہ سو نہیں رہا, اس طرح اس نے 40-50 سال کی زندگی گزار دی, اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایسی زندگی گزاری ہو, ہم تو رشک کرتے ہیں ایسے شخص کی زندگی پر, لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص زندگی ایسے گزارے لیکن مرتے وقت اگر میرے گھرانے کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے, اللہ اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھے گا, اللہ اس کی نمازوں کو نہیں دیکھے گا, اللہ اس کے روزوں کو نہیں دیکھے گا, مرتے ساتھ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. عبادتیں قبول کروانی ہے, دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرو. اگر روزے قبول کروانے ہیں اہل بیت کی محبت پیدا کرو. خدا کی عزت کی قسم عبادت وہی قبول ہوگی جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہوگی. اگر حسن و حسین کی محبت دل میں نہیں ہے, سیدہ کا ادب آپ کے دل میں نہیں ہے, علی المرتضیٰ مولا کائنات کی محبت عقیدت آپ کے دل میں نہیں ہے, آپ لاکھ عبادتیں کرتے رہیں, اللہ آپ کی عبادتوں کو نہیں دیکھے گا. اگر وہ دیکھے گا تو اہل بیت سے محبت کو آپ کو دیکھے گا. رب ذوالجلال سے دعا ہے یہ اپنے اندر تھوڑا وہ عشق پیدا کریں, جذبہ پیدا کریں. ہم ایسے سن ہو چکے ہیں. سنی تو ایسا نہیں ہوتا, سنی ایسا نہیں ہوتا. سنی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے, صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے. سنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل بھی بارونق ہوتا ہے, جس کا دل بھی پاسوک ہوتا ہے, اس کے گھر بھی آباد ہوتے ہیں, اس کے محلے بھی آباد ہوتے ہیں, اس کی مسجدیں بھی بارونق ہوا کرتی ہیں. لیکن ہماری مسجدیں بارونق ہو گئی. ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو کیسی دھوم دھام سے کرتے ہیں, کھانے کا اہتمام کریں تو دھوم دھام سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس ولیمے کی نسبت, اس نکاح کی نسبت میرے بیٹے کے ساتھ ہو گئی, پتہ چلے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے, تو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں. جہاں پر ذکر چل رہا ہو اہل بیت کا, جن کے صدقے ہمیں زندگیاں ملی, جن کے صدقے ہمیں شان و عظمت ملی, امتی ہونا نصیب ہوا. فاروق اعظم نے فرمایا تھا, فرمایا تم بات کرتے ہو اہل بیت کی. ایک وقت ایسا آیا کہ فاروق اعظم اہل بیت کو نواز رہے تھے, چیزیں عطا فرما رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو, سب کا سب کیا حسن و حسین کو دے دو گے, سب کچھ ان کو دے دو گے؟ آپ فرماتے ہیں جلال میں ہے فاروق اعظم. آپ نے اسے پگڑی اتاری اور کہا کہ عبد الرحمن کیا بات کرتے ہو, عمر کے سر پہ جو یہ بال ہیں یہ بھی حسن و حسین کی عظمت کا صدقہ ہے. اور میں یہ اس گھرانے کے صدقہ ہے کہ آج جو میرے سر پر بال ہیں, میری جو سر پہ عزتیں ہیں, اور میں اسی گھرانے کی وجہ سے ہیں. تو وہ گھرانہ ہے کہ جس کا ذکر سن کے انسان والے مجلس کے اندر, کسی بھی محفل کے اندر اپنے کپڑوں کو دیکھیں گے, لوگوں کو دیکھیں گے, آپ ذاکر تک پہنچ نہیں پا رہے, جو ذکر کرنے والا ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہے, تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس مذکور تک کب پہنچیں گے؟ اپنے آپ کو بدلیں, توبہ کریں رب ذوالجلال سے. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. کربلا کا ذکر سن کے امام الانبیاء علیہ السلام رویا کرتے تھے. انہوں نے صرف یہ سنا تھا جبرائیل سے کہ آپ کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو اس قدر زار و قطار روتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران ہو گئی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہو چکا ہے. یہ امام الانبیاء ہے, یہ اہل بیت ہے, یہ محبت کی بات ہے. ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں رہی. میرے دوستو میں ایک عرض کرتا ہوں چھوٹی سی, ہمارے گھروں سے کوئی فوت ہوا ہو, آپ کا والد فوت ہوا ہو, اور اگر کوئی فوت ہوا ہے وہ طبعی موت زندگی دنیا سے گیا ہے,
کوئی ایسی ٹریجڈی، کوئی واقعہ نہیں ہوا، حادثہ نہیں ہوا، لیکن جب وہ دن آتا ہے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ طبعی موت دنیا سے گئے ہیں، ہم اپنے باپ، اپنے آبا و اجداد، اپنے رشتہ داروں کی موت کا دن جب آئے، ان کی وفات کا دن جب آئے، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ بھی ہوا ہو، ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، تعلق ہے تو دل غمگین ہوگا، تعلق ہے تو عشق دل میں آئے گا۔ تو آج ذکر مصطفیٰ سن کر یا ذکر اہل بیت سن کر کیا دل میں آ رہا ہے، خود اپنے آپ کا شمار کر لیں، کس کیٹیگری میں شمار ہوگا آپ کا۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، ہمارا جیسا ایمان ہے، وہ کچھ دن پہلے کی بات ایک دوست عرض کر رہے تھے، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ میں میرے سامنے کہا کاش ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہوتے، شہید ہوتے۔ میں نے کہا تمہارے جیسا ایمان ہے نا، اس لشکر کے اندر تم یزیدی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، فجر میں اٹھنا گوارا نہیں ہے، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، قرآن ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، حلال و حرام کی تمیز ہم سے نہیں کی جا رہی، اور چاہت کیا ہے کربلا میں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ہم سے اپنی نیند قربان نہیں ہو رہی، ہم سے اپنا مال قربان نہیں ہو رہا، ہم سے اپنی رشتہ داریاں قربان نہیں ہو رہی، تو اپنی گردنیں کب قربان کرنی تھی ہم نے؟ تو اس لیے میں ان سے یہی کہا، میں نے کہا دعا کرو، شکر کرو کہ اللہ نے اس آزمائش میں نہیں مبتلا کیا، ورنہ ہم یزیدی لشکر میں کھڑے ہوتے، ہمارا ایمان، ہمارا کردار یہ گواہی نہیں دیتا کہ ہم حسین کے لشکر میں ہوتے۔